میرا نام شوکت غلام ایڈوکیٹ ہے اور میں کرسچن لائر ہوں۔ طاہر نسیم کا کیس جب میرے پاس آیا تو مجھے اس کی گریوٹی کا اندازہ تھا۔ وکلاء کی طرف سے، بعض دوستوں کی طرف سے آتا تھا کہ ایسے کیس کو مت کرو، لیکن میرے ذہن میں کوئی ایسی چیز نہیں تھی کہ یہ کیس نہیں لڑنا چاہیے، کیونکہ کیس جو ہے نا وہ پراپرلی فٹ تھا۔ بحیثیت ایک پروفیشنل لائر ہوں تو ایسی بات نہیں ہے کہ کیس جو بھی آئیں گے ہم لیں گے، لیکن ہم وہ کیس کو دیکھتے ہیں کہ واقعی اس کیس کے اندر ہے کیا۔ تو طاہر نسیم کا بنیادی طور پر کیس کیا تھا؟ بنیادی طور پر تو وہ یہ کہہ رہا تھا کہ جو عیسیٰ مسیح آنے والا ہے وہ میں ہوں۔ تو مجھے تو بہت سارے فرینڈز یہ کہتے تھے کہ یہ تو عیسیٰ مسیح کی توہین کر رہا ہے۔ فزیکل کنڈیشن تو میری یہ تھی کہ میرے کان بند ہو چکے تھے، کیونکہ جتنی دور آپ کھڑے ہیں اتنی 4-5 فٹ کے فاصلے سے کوئی جب فائرنگ کرتا ہے تو کمرہ عدالت کے اندر اس طرح گونج تھی کہ میرے کان بالکل بند ہو چکے تھے۔ اس مرڈر کے ایک 10 منٹس بعد میرا جونیئر تھا، اس کے نمبر پر کال آئی تھی، کیونکہ میں نے نمبر اسی وقت بند کر دیا تھا۔ تو میرے جونیئر جو تھا، عمان تھا میرے ساتھ، اس کے نمبر پر کال آئی کہ ابھی اس کو تو ہم نے ٹکانے لگا دیا ہے اور اب آپ لوگوں کا نمبر ہے۔ تو اور میں زیادہ تر آؤٹ آف سٹی رہتا تھا، یا کراچی یا لاہور یا ادھر ادھر، میں نے اپنے آپ کو سیف سائڈ پر رکھا۔ سری لنکن کا سیالکوٹ میں جو واقعہ ہوا ہے، یہاں پر لا لیسنس کا دور شروع ہو چکا ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ فیصلے جو مذہبی فیصلے ہوں گے، گستاخ رسول کے قانون کے جو فیصلے وہ ہم خود ہی کر لیں گے۔ ایسے کیس کو جو ہے اوپن کورٹ میں ٹرائل اس کا نہیں ہونا چاہیے۔ وکلاء کے لیے اسپیشل سیکیورٹی کا گورنمنٹ کو بندوبست کرنا چاہیے ایسے کیسز میں۔ جب ان کو پراپر ٹرائل نہیں ہوتا تو پراپر ٹرائل نہ ہونے کی وجہ سے ہماری زندگیاں، ہمارے فیملی کی زندگیاں، ہم سب خطرے میں ہوتے ہیں۔ فیئر ٹرائل یہ کانسٹیٹیوشن دیتا ہے انڈر آرٹیکل 10A، اور یہ ہر ملزم یا ہر فریق کا حق ہے کہ وہ اپنی مرضی کے مطابق کسی وکیل کو ہائر کر سکے۔ اگر وکیل پروٹیکٹڈ ہے تو ماشاءاللہ نظام بھی اچھا ہوگا، وہ قانون بھی مضبوط ہوگا، اس کی رسائی جو بندہ ہے وہ اچھی طریقے سے اپنے کیسز کو قانون کے مطابق، اپنے دلائل، اپنی ایویڈنس جو بھی ہے وہ عدالت کے سامنے رکھیں گے، اور عدالت جب وہ سب چیزیں ہوں گے تو کوئی اچھا ڈیسیجن دے گا۔ اگر وکیل اس کا کیس نہ کرے، اگر وکیل اس کو وہ جو اس کی، جسے ہم اس سے پہلے بات کریں، فیئر ٹرائل کی سہولت نہ دیں، تو پھر کس طرح کورٹ اپنی وہ منطقی انجام جو ہم کہتے ہیں کہ بھائی اس کو جسٹس یا انصاف کرنا ہے، کسی وکیل کو کوئی تھریٹ آ جائے یا اس کو کسی طریقے سے ہراس کیا جائے تو اس کے لیے ایک اسپیشل کورٹ بنایا اس ایکٹ کے مطابق، تو وہ اسپیشل کورٹ اس وکیل کا کیس دیکھیں کہ بھائی واقعی اس کو کسی نے ہراس یا کوئی دھمکی یا کچھ وہ تھریٹ دے رہے ہیں، تو اس کے مطابق اس کو جو سیکیورٹی یا جو چیزیں وہ حکومت یا جو ادارے وہ فراہم کرے گی۔ اس میں کسی کو بھی کسی قسم کی رکاوٹ نہیں بننا چاہیے۔ لائر ہو یا کوئی بھی شخص ہو، کوئی بھی پاکستان کا شہری ہو، اس کی حفاظت، اس کے زندگی کی حفاظت، اس کی جان و مال کی حفاظت، اس کی عزت اور وقار کی حفاظت جو ہے یہ آئینی اور قانونی ذمہ داری ہے ریاست کی۔ میں نہیں سمجھتا کہ وکلاء کے لیے کسی نئی قانون سازی کی ضرورت ہے۔ ہمارا جو پاکستان پینل کوڈ ہے، ہمارا اینٹی ٹیررزم ایکٹ ہے، یہ تمام قوانین جو ہیں یہ اس طرح کے سچویشنز کو روکنے کے لیے بہت ہی مناسب قوانین ہیں، لیکن مسئلہ ان پر عمل درآمد کرنے کا ہے۔ بلاسفیمی میں جس پر الزام لگ جائے تو اس کو الزام ثابت ہونے سے پہلے ہی مجرم ڈکلیئر کر دیا جاتا ہے۔ تو یہ ہمارا ایک ایسا رویہ ہے کہ جو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں اسلام تو بالکل اس کی اجازت نہیں دیتا۔ وقت کے ساتھ ساتھ ان رویوں کو ٹھیک کرنا پڑے گا۔ اس کے لیے قانون سازی سے زیادہ معاشرتی سماجی رویوں کو بدلنے کی ضرورت ہے، اور اس میں میں سمجھتا ہوں کہ جو مذہبی علماء ہیں، مذہبی اسکالرز ہیں، ان کو چاہیے کہ وہ عوام کو ایجوکیٹ کریں، اسلام کی اصل روح کے مطابق ان کی تربیت کریں۔